بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی۔ آج ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز جو ہیں وہ 23 دسمبر یعنی کہ جمعہ جو آ رہا ہے اس دن وہ ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر پورے پاکستان کا جو 66% حصہ ہے اس پر الیکشنز ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کے پی کے ہے، پنجاب ہے اور اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی کی 130 کے قریب سیٹیں ہیں، ان پر الیکشنز ہوں گے۔ اور جو الیکشنز ہیں وہ عید سے پہلے یعنی کہ رمضان جب آ رہا ہے اس سے پہلے ہوں گے، یعنی کہ فیبرری کے مہینے میں یا مارچ کے شروع میں ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب میری حکومت تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جو اکانومی تھی وہ فلرش کر رہی تھی، اس وقت جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ 5.97 تھی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فورن ریمیٹنسز تھیں اس میں اضافہ ہوا، 30 بلین ڈالرز کے قریب فورن ریمیٹنسز آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک بینک اور دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے ان سے جو ہم نے معاہدے کیے ہم نے اس پر عمل کیا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیٹرولیم پرائسز تھی جب میں گیا تو اس دن 150 روپے لیٹر تھا پیٹرول، اور آج جو ہے وہ 214 روپے لیٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مہنگائی کا کمپیریزن کر لیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب رجیم چینج ہوئی تو اس میں امریکنز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھی جنرل باجوہ کا نام لے سکتا تھا لیکن میں نے صرف اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ سپہ سالار تھے، آرمی کے سربراہ تھے، میں اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، اگر پاکستان کی فوج، پاکستان کی آرمی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی کے پی کے سی ایم اور پنجاب کے سی ایم میرے ساتھ نہیں، آج دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو میں نے ڈیسیجن کیا انہوں نے اس کو منو ان نہ صرف تسلیم کیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان فیصلہ کریں گے ہم وہی کریں گے۔ اور اس وقت جو پولیٹیکل پنڈت ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب حکومت کیا کرتی ہے، حکومت اس کے اوپر کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے، کیا عدم اعتماد لے کر آتی ہے، گورنر راج لگاتی ہے، عدلیہ کے پاس جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز پینلسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں احمد موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ سینیٹر غوث نیازی صاحب موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ ملیحہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا بھی ملیحہ ہاشمی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب جایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آج عمران خان صاحب نے اسپیچ کی اور انہوں نے پہلے وہ تمام چیزیں بتائی کہ اس میں کون کون شریک تھا، کس کس نے یہ سارا رجیم چینج میں جو ہے سپورٹ کی۔ جنرل باجوہ کو انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ ہی از دا مین جس نے تمام چیزوں کو سپورٹ کیا، امپورٹڈ حکومت کو بھی اور تمام چیزوں کو۔ اور انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر کو ہم دونوں اسمبلیز توڑنے جا رہے ہیں اور 66% جو ہے پاکستان میں الیکشنز ہوں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے حکومت کچھ نہ کچھ کرے گی؟ اب ایک ہفتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے جو لوگ کیا سرائی کر رہے تھے اور کبھی کچھ کہہ رہے تھے، کبھی مونس الہی کو ریفرنس دیتے تھے، کبھی پرویز الہی صاحب کی بات کرتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ تو آج انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں دونوں چیف منسٹرز کو بٹھا کے سب سے پہلے تو وہ ویژولی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ ساری چیزوں کو ڈسپیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی بیکاز دے آر بوتھ سٹنگ دیئر، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز ویری ویری گڈ، اور صاف ستھرا وہ ایک دم پتہ چل گیا کہ یار جو ہونے والا ہے ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ، اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے جس زمانے میں پچھلے سال جب فیٹف کے بل وہ کر رہے تھے اور فیٹف والے کہہ رہے تھے یہ، تو اس وقت یہ ساری 13 کی 13 جماعتیں جو تھیں اس وقت یہ اپوزیشن میں تھی، اور یہ لوگ فیٹف کے بل میں بالکل نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم کریں گے جب ان کے نیب کے رولز چینج کر دے۔ تو وہی چیز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی، حکومت میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا نیب کے بل، اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ فلانا اس کے اندر وہ شک ہٹانے سے یہ بچ جاتا ہے، یہ شک ہٹانے سے یہ بچ جاتا ہے۔ مطلب آپ کے پاس یہ گھڑی ہے، یہ میں نے پروف کرنا ہے کہ یہ گھڑی آپ کی ہے، پہنی آپ نے، استعمال آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ بھی دیں کہ یار میری چوری کی گھڑی ہے، لیکن پروف میں نے کرنا ہے کہ یار یہ چوری کی ہے۔ آپ نے نہیں پروف کرنا کہ آپ نے یہ گھڑی کہاں سے خریدی ہے، یہ میں نے پروف کرنا ہے کہ آپ نے گھڑی کیسے خریدی۔ بالکل صحیح۔ مطلب
حد ہوتی ہے. ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، حد ہوتی ہے. بالکل. یہ حد سے دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاکستان ڈیکوائٹ موومنٹ جب کٹھے ہوں گے تو یہ کس قسم کے بل بنائیں گے، ایک دوسرے کو بچانے کے بل بنائیں گے نا، اور تو یہ کچھ نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ وجوہات ہیں، اور ہم لوگ آئینی طور پہ جو اسٹرینتھ ڈیموکریٹک اسٹرینتھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال میعاد پورا کرنا ہے. کسی دنیا میں جتنے بھی ڈیموکریٹک وہ ہے، خاص طور پہ جو ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ برٹش پارلیمانی سسٹم ہے. اگر آپ برٹش پارلیمانی سسٹم کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، اس میں 3 مہینے بعد مسلسل 1 2 3 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، بیکاز کہ وہاں پہ سٹیل میٹ ہو جاتا تھا، وہاں پہ کوئی چیز پاس نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتی، وہاں پہ ختم ہو جاتا. دوبارہ الیکشن جاتے تھے. کیوں الیکشن آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنا مینڈیٹ لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میں اس مینڈیٹ سے آیا تھا اور یہ ختم ہو گیا، یہ مجھے نہیں کرنے دے رہے. آپ اگر سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو مجھے دوبارہ مینڈیٹ دیں، فریش مینڈیٹ، تاکہ فریش مینڈیٹ دیں، زیادہ مینڈیٹ ہو، زیادہ مینڈیٹ دے، تاکہ ہم اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریکسٹ اور یہ ساری چیزیں، اس میں کیا ان لوگوں نے کیا ہے، اسی طریقے سے کیا. ٹھیک ہے، تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ the only ڈیموکریٹک پارٹی جس کے اندر الیکشنز ہوئے اور ہر ایک نے، میں نے بھی حصہ لیا تھا، میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن جیتا تھا، یہ سارے. اور باقی جگہوں پہ تو خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کا بیٹا، مولانا فضل الرحمان کا بھائی، مولانا فضل الرحمان کا بیٹا، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کے فلانا، دوسری طرف میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ اور مریم نواز، یہ سارے ہیں. اس کے بعد کیپٹن صفدر ہے، پھر دوسری طرف اچھا پھر ان کے سمدھی، اور پھر سارے، اور پھر رشتہ دار، اور سارے، اور ان کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ان کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. پھر ان لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے بھائی، ایک کے نام پہ ایک کالج بنا رہے ہیں، دوسرے کے نام پہ دوسرا کالج بنا رہے ہیں، تیسرے کے نام پہ تیسرا کالج بنا رہے ہیں. یار خدا کے بندو، یار کچھ خوف کرو. اس طرف سے ولی خان وغیرہ کو دیکھ لو، ان کی فیملی میں سارے اسی طرح ہیں. تو یہ لوگ تو دے آر نان ڈیموکریٹک پارٹیز، نان ڈیموکریٹک ہیں. غوث نیازی صاحب کی جانب جاتے ہیں. سینیٹر صاحب، آخر کار عمران خان صاحب آپ کہتے تھے کہ جی بالکل اناؤنس نہیں کریں گے، اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، وہ ڈر جائیں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کہ 23 دسمبر کو انہوں نے کہا ہے کہ میں دونوں اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے 66% جو ہے ایریا پر الیکشنز ہوں گے. تو اب آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ کیا آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ کیا کوئی اور کورٹ میں جائیں گے؟ کوئی گورنر راج کی بات ہوگی؟ کیا کریں گے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو میرا سلام. جی بات انہوں نے کی ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ مائی صاحب ڈاکٹر ہے تو ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ویسے تمام میں ان کے ڈاکٹروں میں ایک دوست ہیں، آج کا کار کمیٹی کے حج کے چیئرمین ہیں، پروسیڈنگ دیکھ کر بچی کرتے ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا، ایک انہوں نے بات کی الیکشن کی کہ الزام ہم لوگ کرپشن ہے، اور جو ہے کرپشن کی ہے، مسلم لیگ نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے. اچھا، ہم نے تو جو بھگتا. اب دیکھنا یہ لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. کے پی کے اسمبلی میں سب سے پہلے احتساب کا قانون ختم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں کے پی کے اسمبلی نے احتساب کا قانون ختم کیا. تو یہ لوگ کرپشن کتنے خلاف ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب جبکہ پچھلے دنوں جو کے پی اسمبلی میں جو شو چل رہا ہے کہ وہ ایک قانون بل آ رہا ہے جس میں جو ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوا ہے، تقریباً 54 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں، اس کو قانون تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. کون کرپٹ ہے، کون اس حساب سے بھاگتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جب انہوں نے کہ فیملی سیاست کی بات کی تو حال میں اسد کیسر کا بیٹا بھی ایم پی ہے، پرویز خٹک کا بھی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب خود ایم این اے ہیں، وزیر ہیں، ان کا بیٹا ایم این اے ہے، ان کے ایک پوتا جو ہے وہ ایم پی ہے، ابھی بیٹی کو انہوں نے الیکشن لڑایا ہے. تو میرے خیال میں خاندانی سیاست تو آپ یہ ہمارے سے بھی آگے چلے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے انسان اپنے گریبان میں جا کے
खान साहब क्या इतनी अगर बहादुर होते ना तो आज असम्बली तोड़ के दिखा दे क्या मैं तोड़ रहा हूँ। आज खान साहब ने बुजदिली दिखाई है, पहली दफा मैंने देखा है कि खान साहब बुजदिल नजर आया मुझे। नहीं, अगर वो ये तोड़ना कैसे, चाहते वो तो अभी सेनेटर साहब आज कैसे, जी वो कैसे बुजदिल नजर आए? देखो जी कि मैं 23 को तोड़ूंगा भाई, तुम एक खाम खा टाइम दे रहा हो ताकि जो पोजीशन है वो बार करके अदम एतमाद ला सके, ये ला सके, वो ला सके, ठीक है ना। ये आप टाइम दे रहे अभी तो ऐलान कर दे कि मैं तो ये दोनों मेरे पास मजीद बैठे हैं, मैं इस में तोड़ने का ऐलान कर रहा। तो ये ज़ाहिर है इस बीच में कई डेवलपमेंट्स होगी, अदम एतमाद आ सकता है। पता ही हमारी पार्टी क्या फैसला करती है कि अभी हो सकता है वो कहीं हम नहीं आते, इलेक्शन में जाते हैं। ये परवेज इलाही साहब कभी, और आपके दूसरी बात आपको भी पता होगा कि वो कभी उस उम्मीद तोड़ने के हक में नहीं है। आज परवेज इलाही को रिक्वेस्ट करके इन्होंने अपने साथ बिठाया कि हमारा कुछ भरम रहे। तो भाई हम तो इलेक्शन करने के लिए भी तैयार हैं। सुबह दोनों असम्बली में हमने होमवर्क शुरू कर दिया है। हमें तो 25 दिसंबर की डेडलाइन भी दी है पार्टी ने कि अपने कैंडिडेट फाइनल करो और इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। हम इलेक्शन घबराने वाले नहीं है। देखो इलेक्शन अब नहीं होंगे तो 4 महीने बाद हो जाएंगे, 5 महीने बाद हो जाएंगे, तो महंगाई के फैक्टर है। हमें तो इसलिए जो इख्तियार लिया था, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या हम रियासत बचाते या सियासत बचाते। तो हमने मुल्क का सोचा, तो इसमें तो ना रियासत बची है ना सियासत बची है। नहीं, इंशाल्लाह हम मुल्क की खातिर हैं, फिर भी ठीक है। सियासत, हमारी रियासत बचेगी तो सियासत होती रहेगी, कोई नहीं। हम हार भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हम 2 इलेक्शन ये हार गए तो हाँ, ये अच्छी बात है आपके जज्बे की। वैसे दाद देनी चाहिए कि इलेक्शन आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा कि इस पे क्या हो, तो उस पे मुल्क तो इकानमी तो इनको खान साहब को भी चाहिए कि मुल्क की इकानमी को ठीक है, तो आपको साथ दिन दिए सेनेटर साहब, आप कोई निगोशिएशन करें उनके साथ। कोई जिस तरह इलेक्शन जो है 8 महीने बाद होने हैं, 4 महीने पहले कर लें, 4 महीने आप उनको दे दें, 4 महीने वो आपको दे दें, कोई इन बिटवीन निकाल लें लाइन। बिल्कुल भी, हमने कहा है कि आप देखो ना, ये मीडिया पे हमें कभी धमकी देते हैं कि हम ये करेंगे। भाई आप हमारे साथ आके बैठे तो सही। हम कई दफा स्पीकर ने कहा है, हमने कहा है कि आप असेंबली में हम इलेक्शन में भी बात करेंगे। देखिए आप हमारे साथ टेबल पे बैठेंगे तो इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी, इसाक मीशत भी आ जाएगा। और देखो पाकिस्तान की मीशत किसने संभालनी है, ये हमने करनी है या PTI वालों ने करनी है। अब PTI वाले 3.5 साल अगर आप कुछ नहीं कर सके, और इस तरह एक नफरत का एक अंबार इस हुकूमत के खिलाफ जा रहा था, और एस्टेब्लिशमेंट के पिछली हुकूमत के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि एक परसेप्शन था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को सहारा दे रही है और PTI की हुकूमत को सहारा दे रही है। तो जो ही वो एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी तो ये धड़ाम से नीचे गिर गए। फिर आके हमने इक़्तिदार संभाला, तो उस पर तो इनसे नहीं संभाला गया, तो हमें मौका देना चाहिए। अगर हम भी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अच्छा बिल्कुल। अच्छा सेनेटर साहब, मलिहा हमने संभाला नहीं तो उसके बाद IMF है, IMF ने जिस तरह पहले मुल्क का बेड़ा के मजीद बेड़ा करेगा। ये आपके किस वक्त सेनेटर साहब हम आपसे बात जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान ने जो 23 दिसंबर को असम्बलीज डिसॉल्व करने की बात की है। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मलिहा, अब आप ये बताइएगा कि जिस तरह अभी खान साहब ने कह दिया है कि मैं 23 दिसंबर को जो है वो असम्बली डिसॉल्व कर दूंगा। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब कहते हैं कि टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, खान साहब बुज़दिल नज़र आए हैं। आपको कहाँ बुज़दिली नज़र आई है, ये भी बताइएगा। और दूसरा, अगर 23 दिसंबर दी है तो इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगी ना, कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है आपके ख्याल में। और तीसरा ये बताइएगा कि जो लोग ये कहते थे कि जी मुनस इलाही और परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ नहीं होंगे, तो आज आपने देखा वो तो साथ बैठे थे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बुज़दिली तो जिनको लग रही है, मेरा ख्याल है वही बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पे बुज़दिली नजर आई है। तो इसमें सिंपल सी 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि जो हफ्ते का टाइम खान साहब ने दिया है, ये गालिबन PDM जमातों को अदम एतमाद का शौक पूरा कर लेने का वक्त दिया है कि अगर वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो भले शौक से ले आए, आकर पूरा कर लें वो अपना शौक। क्योंकि पहले ये परवेज इलाही साहब को कहते थे कि गैर आईनी वजीर आला हैं, उसके बाद यही नून लीग लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर काट रही थी कि PTI को रोका जाए पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने से। और अब इमरान खान, जिस वक्त पहले इन्होंने रावलपिंडी जलसे में, जैसे उन्होंने अभी जिक्र भी किया कि मैं बड़ी तकलीफ का शिकार था, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना कर रखा था सफर से, फिर भी मैंने सफर किया और मैंने आप लोगों के पास पहुंचा, आवाम में वापस।
اور میں نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، اس وقت زیادہ تر سیاسی مبصرین اور عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کہتے تھے کہ یہ تو محض گیدڑ بھبکی ہے، اگر ایسی ہی بات تھی عمران خان سیریس تھے تو ایک ڈیٹ دے دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی اور محمود خان، ان دونوں کا عمران خان کے ساتھ آج اس پریس کانفرنس میں موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ سارے پروپیگنڈا عمران خان پہ اب سمجھ گئے نا میڈیا کی میجورٹی کی پلس کو، انہیں پتہ ہے کہ جو ہی میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا مشین شروع ہو جائے گی چلنی کہ نہیں جی پرویز الہی تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، نہیں جی محمود خان نے تو فلاں بندے سے کچھ اور کہا تھا۔ تو بہت اچھا کیا انہوں نے کہ دونوں کو ساتھ میں بٹھا کر پروپیگنڈا مشین کا تو پہلے منہ بند کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ الیکشن کب ہوں تو کس کو کیا فائدہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اگر یہ خاموشی سے بس اپنی ٹھیک ہے کیمپین چھوٹی موٹی چلاتے رہتے لیکن اتنا زور نہ دیتے الیکشن پہ، تو عمران خان کو زیادہ فائدہ ہوتا اگر وہ ایک سیاستدان کے طور پر سوچتے۔ لیکن چونکہ وہ پاکستان کے کنسرن کے مارے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو اللہ معاف کرے 6% پہ گرو کرتا ملک آج سے 8-9 ماہ پہلے، حال یہ ہو گیا ہے 9 ماہ میں کہ آپ کے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نکلنا شروع ہو گئی ہے، 20 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، پاکستان کی سٹیل مل ہو، ٹیکسٹائل ملز ہوں، جتنی بھی پاکستان میں کاروباری طبقہ ہے وہ آج سر پکڑ کر روتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم بری طرح سے مشکل کا شکار ہو چکے ہیں، معاشی پہیہ جیم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور حال حکومت کا اس وقت یہ ہے، ان کے لیے شاید اٹس اے جوک، ان کو لگتا ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار پہ پھپتیاں کسیں گے اور اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے، تو شاید عوام اس لالی پاپ کے چکر میں خوش ہو جائے کہ اچھا جی دیکھیں دونوں لڑ پڑے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ شام 7 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک 3 لوگ بیٹھ کر لڑائی کریں اور لوگ اس میں ہنسی خوشی سو جائیں یہ شوز دیکھ کے۔ اب لوگ سولوشنز چاہتے ہیں، جس نہج پہ معیشت کو انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اور بے شرمی کا عالم تو یہ ہے کہ خیر سے آپ اندازہ کریں کہ موجودہ وزیر اعظم جس وقت تازہ آئے، اب وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اس نئی کرسی پر بیٹھ کر کہ آتے ساتھ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ انہوں نے جنرل باجوہ کو ہی دعوت دے دی کہ میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ مل کر ذرا پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اعلان کر دیں۔ اس سے زیادہ سلیکٹڈ ہونا کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو اب جب الیکشن، ابھی شیخ رشید صاحب کا میں سن رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس حساب سے ہم نے حساب لگایا ہے کہ کس ڈیٹ کو اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں کہ الیکشن رمضان المبارک سے پہلے ہو جائے۔ تو واقعی اگر 23 کو اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ظاہر آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ 90 دن پورے ہونے سے پہلے انہوں نے الیکشن کروانا ہی کروانا ہے۔ اب پاکستان کا قومی خزانہ اس وقت اتنے ایکسٹرا اخراجات کا متحمل تو نہیں ہو سکتا کہ 66 سے 70% لگ بھگ پنجاب اور کے پی کی سیٹس بنتی ہیں کہ 70% ملک میں پہلے ابھی مارچ میں الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے پورے ملک میں از سر نو الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن آپ کا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور 123-24 لوگ ہیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے چلے جاتے ہیں تو عید سے پہلے تمام الیکشنز ہو جائیں گے؟ وہ انیویٹیبلی ہونے پڑیں گے، لیکن جی بالکل صحیح ہے ملیحہ، بالکل آپ سے ہم بات جاری رکھتے ہیں نا جی، یہ ذرا لے آئیں عدم اعتماد، ذرا لا کے شوق پورا کر لیں۔ میں تو یہ سجیسٹ کروں گی پی ڈی ایم کو لے آئیں عدم اعتماد۔ جی عدم اعتماد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو غوث نیازی صاحب کی بات کا جواب دے دیں کہ عمران خان نے بزدلی دکھائی ہے، ملیحہ کہتی ہے ہمیں تو بزدلی نہیں نظر آئی، کہاں پہ ہے؟ آپ بتا دیجئے گا کہ انہوں نے کوئی بزدلی دکھائی ہے کہ جی 23 کی بجائے آج ہی وہ ڈیزالو کرنے کا اعلان کرتے؟ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ پہلے کہتے ہوتے تھے کہ جی یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، تو اسی سلیکٹڈ اسمبلی سے اور اسی سلیکٹڈ جو وہ تھی چیزیں تھی، جو لوگ تھے، ان سے آپ بھی وزیر اعظم بن گئے، ان میں اور پھر عمران خان میں کیا فرق رہ گیا؟ اور بہت بڑا فرق ہے جی، اچھا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک، دیکھیں یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ سلیکٹ ان کو سلیکٹ کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جی، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ ریالٹی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی بھٹو سے لے کر آج تک بعض لوگوں کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ کی ہے، جی ٹھیک ہے، ان دو میں فرق ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے۔
بنانے اور ہیلپ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں فرق ہوتا ہے. مطلب دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے آپ ایک پوری چیز بناتے ہو, اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہو اور وہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مان لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن دو ایونٹ ہوئے. پہلے میں ایک پرائم منسٹر کو نکالا تو اسے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک شور مچاتا گیا مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, جب دوسرے کو نکالا اس نے نکل کے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں سے رہتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس نے سمجھا دیا سب کو. ایک اکیلے بندے نے سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, یہاں تک کہ وہ لوگ جو کبھی وہ کہتے ہیں نا when the king draws his sword the battle is already over. تو جب آپ کے وہ لوگ جو کہ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتے تھے, جب وہ بھی سامنے آ کے بول پڑے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ پاؤں کتنی زور سے رکھا گیا تھا. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے سب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. تو یہ بندہ بزدل تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک چیز نہیں ہو سکتا عمران خان, وہ بزدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے انہوں نے ہفتہ کیوں دیا ہے. یہ لوگ عادی ہیں شب خون مارنے کے. ٹھیک ہے, عمران خان نے کہا ہے بھائی جان یہ میں ہوں, ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس. اچھا, انہوں نے غوث صاحب بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے, لیکن ان کے جو مین کرتا دھرتا لوگ ہیں آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے دماغ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے تھے کوئی کچھ کہتا تھا, ایک تو وہ ڈینٹونک والی چیز ہے, وہ پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ دیکھو آپ کو میں ایک ہفتہ دے رہا ہوں, الیکشن میں یہ ڈیزالو کر دوں گا, اس دوران میں اگر آپ نے الیکشن کے بیسس پہ آ کے ہم سے کوئی بات کرنی ہے, یہ دبے لفظوں میں بات ہوتی ہے, چانس ہے, لیٹس ڈسکس دس تھنگ. اچھا, نمبر 2, ملیحہ جی نے ابھی بات کی تھی الیکشنز کی, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں. جب 2 اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی نا, ان کے جو الیکشنز ہوں گے وہ ان کے جنرل الیکشنز ہوں گے. بالکل جنرل الیکشنز ہوں گے, وہ ان کے 3 مہینے 6 مہینے والے نہیں ہوں گے. تو پنجاب اور کے پی کے جنرل الیکشن ہوں گے فار 5 ایئرز. اب جب پنجاب میں 75%, کے پی میں 80% پی ٹی آئی کے نیچے آ جائیں گے ایم پی ایز, مجھے ایک بات بتائیں وہ کون سی عوام ہے جو ایم این اے سلیکٹ کر لے گی اس حکومت کے علاوہ؟ وہ کون لوگ ہیں؟ بالکل نہیں ہے ان لوگوں. اچھا, اور اگر یہ جیت گئے یہاں سے میجورٹی کے ساتھ, ان کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت ان کی بن رہی ہے, ذرا مجھے بلوچستان اور سندھ بچ کے دکھا دینا. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو چاند ہوتے وہ ہوتا ہے نا ہمیشہ نارتھ سے شروع ہوتا ہے, پہلے دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد کرتے کرتے کراچی تک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے 5 سال میں کے پی تھا, اگلے 5 سال میں کے پی اور پنجاب ہوا, اگلے 10 سال میں کے پی, پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر آلریڈی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہوگا. اور اصل مسئلہ جو دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اکانومی تھی, اکانومی آپ دیکھ لیں فیبری مارچ میں کیا تھی, سارے انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور آج سارے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, یہاں تک کہ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے, اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ڈار وہی غلطی کر رہا ہے جو یہ 2013 سے 2018 میں کرتا. ڈار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بزنس کا سوائے یہاں کا مال ادھر کرنے کے, اس کا کوئی اور بزنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل اس سے قدرے بہتر ہے. ٹھیک ہے, ڈار نے کیا کیا تھا 2013 سے 18 کے درمیان میں, اس نے 21 ارب ڈالر پاکستان کا جو ریزروز تھے ان میں سے 10 ارب ڈالر کو مینٹین کرنے میں پھونک دیے تھے. پھر وہی کرنے جا رہا ہے, جو مرضی کر لیں, آرٹیفیشلی جو مرضی کر لیں. اس وقت بھی انہوں نے 10 روپے جو پیٹرول سستا کیا ہے نا, یہ ان کو اصولاً اگر دیکھیں, اگر آپ کو جو سخت فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسے طریقے کرتے ہو کہ آپ اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہو. جب مارکیٹ میں وہ چیز ختم ہو رہی ہے آپ اپنے فیصلے ایسا کرو کہ بزنس آئے. پی ٹی آئی کے دور میں سارے, اور عمران خان صاحب نے اس میں بھی کہا ہوا ہے, فیصلہ آباد میں لٹرلی جن لوگوں کے لیٹس سے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 100 لومز تھے, جن کے 100 لومز تھے انہوں نے 200 لوم کر دیے تھے, جن کے 400 لوم تھے انہوں نے 800 لوم کر دیے تھے. ٹیکسٹائل
اٹھ گئی تھی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. 17 سال سے 20 سال کے درمیان میں اتنا ایکسپورٹ کسی پاکستان نے کبھی نہیں کیا. سو اگر غوث صاحب جیسے یہ بات کر رہے ہیں, سمجھداری کی بات کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ بعض جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہیں, لیکن وہ وفادار نہیں ہیں. وفادار وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہے. وہ بیسیکلی اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو مشورہ دے کہ دیکھو آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے, اس ایک ہفتے میں ریچ آؤٹ کرو اور ایک ایجنڈا پہ آ کے بات کرو کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ڈیسائیڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ وہ کر لو. ورنہ خان صاحب نے کہا تھا اکتوبر میں ہو یا مارچ میں ہو, جیتنا پی ٹی آئی نے. بالکل. اچھا سینیٹر غوث نیازی صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی پوری باتیں سنی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں اکانومی بہتر ہوئی تھی. اکنامک سروے یہ کہتا ہے جو آپ کی حکومت نے آ کے پیش کیا کہ 6% گروتھ ریٹ تھی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل جو کووڈ کے دور میں تھی, لوگ بنگلہ دیش سے جو ہیں آرڈر واپس لے کے پاکستان آ رہے تھے. 8 لاکھ کے قریب لومز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, ان کے اوپر بھی 3% ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اور دوسرا کہتے ہیں جس طرح مفتاح اسماعیل خود اسحاق ڈار صاحب پر تنقید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈار صاحب وہی کر رہے ہیں جو جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ 2013 سے 2018 تک کیا تھا. آرٹیفیشل جو ڈالر ہے اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے ان دا لانگ رن نقصان ہوتا ہے. اور یہ سارے پوائنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی آپ بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت کے ساتھ حکومت جو ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے, یا آپ نہیں چاہتے؟ اور آپ نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ جو مرضی آ جائے؟ ہاں دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے 2-4 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے فیصل آباد کا ایگزامپل تھی کہ وہاں دھوم چل پڑی تھی, بالکل چلی تھی, لیکن جب انہوں نے جا کے اس کو الیکٹریسٹی پہ, انرجی پہ سبسڈی دی تھی کافی ساری. تو جب تک انہوں نے سبسڈی چلتی رہی تو لوم بھی چلتے رہی ہیں. جب سبسڈی وزرا کی آئی ایم ایف نے کہا تو پھر ساری انڈسٹری بند ہوگی کیونکہ پھر لاگت زیادہ آتی ہے. ایک شارٹ ٹرم ان کا یہ ایک جو تھا نا وہ تھا. باقی اکانومی دیکھو نا, ایک دو ڈاؤٹ کہ اب میں کیسے مان لوں کہ یہ 6%. لیکن یہ تو اکنامک سروے آپ کی حکومت نے پیش کیا سر, یہ تو ابھی پیش کیا. اکنامک سروے جو آیا تھا اس میں 6% گروتھ کی بات کی تھی جون میں جو آیا. 6% ایک گروتھ تو اس میں 5.8% کی بات کی ہم. نہیں گروتھ, اچھا گروتھ آپ چلو مان لیتے ہیں کہ 6% گروتھ ہے, تو پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ ابھی تک وہ پورا نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نا, ہم ایسا کام کر رہے ہیں, اتنی آپ کی درآمدات کر دیں کہ پہلے آپ جب آئے تو کہہ رہے تھے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, بہت ہم نے ٹھیک کیا ہے. بعد میں پتہ چلا بھائی ان کو پتہ نہیں, انہوں نے کہا ان کو پتہ چلا بھائی بعض یہ تو اچھی ہوتی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس کا مطلب ملک کی گروتھ بڑھ رہی ہے. تو ان کے ملک میں تو پھر جب یہ اقتدار نے چھوڑا تو اس وقت تو بہت زیادہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا تھا. پر یہ چیزیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, مین مسئلہ ملک کا, جی ہم جواب وہ کچھ سوال کریں گے, میں کچھ جواب دوں گا. مین مسئلہ اس کا ملک کا اکانومی ہے. نہیں اکانومی کے ساتھ سینیٹر صاحب, اکانومی کے ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس وقت جی بالکل. جی دیکھو, اچھا خان صاحب کی چونکہ اس وقت پاپولیرٹی وہ سمجھتے ہیں میری زیادہ ہے, تو ہمیں جو ہے وہ میں جیت جاؤں گا الیکشن اور اقتدار میں آ جاؤں گا, میری جو کرپشن اور یہ توشہ خانے ساری چیزیں جو ہیں یہ دب جائیں گی. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اس سے میرے خان صاحب پاس کون سی ٹیم ہے مجھے بتائیں. خان صاحب یہی وہ اسد عمر صاحب تھے کہ بڑے تو وزیر خزانہ صاحب جو بڑے تھے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے, لے جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ میں, انہوں نے کہا جی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے حفیظ شیخ کو لیا ہے. اب مطلب ہے اب باتیں تو یہ لوگ بڑی کرتے ہیں. پھر جب حکومت چھوڑی, وزیر خزانہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کا تھا, وزیر جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا وہ بھی جو اپنا آئی ایم ایف کا تھا, اور جو اکانومک ٹیم تھی اس میں کوئی ورلڈ بینک کا بندہ تھا, کوئی ایشین بینک کا بندہ تھا, تو ان کے تو بندہ تو تھا ہی نہیں اس میں. جی ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں عمران خان نے جو 23 دسمبر کو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. سینیٹر صاحب کہ جو ہماری حکومت تھی ہماری نہیں تھی, وہ جنرل باجوہ کی ڈائریکشن پہ چلتی تھی.
नहीं, अब फिर नलायक है ना ये। फिर आके आप ये क्या छोटे जैसे थे, आप जब इक़्तिदार में गए तो उनकी हिदायत पे नहीं चलेंगे। ये नहीं, तो अपनी मतलब गलती मान ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त ना समझ थे, हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था, इसलिए बहुत सी चीज़ों को समझने में टाइम लगा, लेकिन जब तक टाइम आया तो हमारे साथ ही याद हो गया। नहीं, ये तो गलत है जी। अभी हमें समझ आई, मतलब पता मैच हारने लगे तो विकेट उठा लगे, नहीं ये दोबारा गेम करो, ऐसा नहीं होता जी। आपने अगर IMF से मुआहदा किया था तो आप उसको पूरा करते। जब आपको पता चला कि हमारी कीमत जा रही है तो आपने बजाय जो फ्यूल के रेट बढ़ाने के उल्टा कम करने शुरू कर दिए, जिससे तो एकदम हमें 40-50 रुपए बढ़ाना पड़ा। तो ये मतलब आप मुल्कों से मुआहदा करते हैं, अपने दूसरे इदारों से करते हैं, तो अपनी एक वर्थ होती है, वर्थ को कायम रखना पड़ता है। आपने जो मुआहदे किए थे उनसे कि हम फलां शिक पूरी करेंगे, फलां रेट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो उस पर आपको पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन आपने जब उसकी किस्त ले ली तो फिर आपने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए रेट कम करना शुरू कर दिए। तब IMF हमारे पास फिर बात मानने को तैयार नहीं था। अब जाके वो मुज़ाकरात की वो टेबल पे आ रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अच्छा, वो तो चले मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन ये बताइए कि सवाल है, अपोजिशन से इमरान खान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उसको कामयाब करने के लिए कोई हिकमत अमली है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो गौस नियाज़ी साहब हैं समझदार आदमी हैं और वो अपने जो करता धरता है उनको मशवरा दें कि इस वक्त जो है मुल्क को सही करना है, तो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं, और जो इलेक्शन 8 महीने बाद होने अगर वो 4 महीने में हो जाते हैं, खान साहब भी मान जाएंगे और आप भी मान जाएंगे। नहीं, इस पे बात हो रही है, उस पे पीछे आज से 3 दिन पहले भी हमारा वफद मिला है, सदर अलवी के थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं। और तो बीच में कोई इनका इतना क्रेडिबल बंदा है नहीं कि इनकी पार्टी में इससे बात की जाए। हर कोई अपनी गेम करता है। इनके पास पार्टी में जो भी है वो मांगे तांगे के बंदे हैं, मुख्तलिफ पार्टी से आए, उनके अपने मुफाद हैं। वो तो इस चक्कर में है कि खान साहब किस तरीके से डिस्क्वालीफाई है और हम जो है पार्टी चेयरमैन का ओहदा संभालें। लेकिन सर इमरान खान के अलावा तो किसी का वोट बैंक तो नजर नहीं आता हमें उनमें से। ना भी है, लेकिन अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बेजाय कोई ना कोई तो बनाएंगे ना जी। तो वो उस पर कोई, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि आप सदर का ओहदा पे नहीं रख सकते, तो फिर वो जो सदारत का ओहदा फिर शहबाज शरीफ के पास आया था ना जी। किसी न किसी को तो देना पड़ेगा इनको, तो वो इस चक्कर में है। तो एक तरह से लेकिन देखे ना, अगर इमरान खान के पास पार्टी प्रेसिडेंट या चेयरमैनशिप ना भी हो तो वोट तो उसी का है, कैंपेन तो वो कर सकता है ना। कैंपेन करेगा, लेकिन वो फिर वो जी अख्तर देखो ना कि पार्टी सदर होता है, पार्टी टिकट्स उसके दस्तों से इशू होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, फंड उसकी मर्जी से खर्च होते हैं, और जहाँ और बहुत सी चीजें होते हैं, पार्टी अहदेदार जो है उसकी नोटिफिकेशन होते हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। भारत में कहने का मतलब ये है कि हम एक जो एक सदर अलवी साहब हैं जो थोड़ी क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं और सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है जी, 90% 99% चांस है। तो सतलवी ने कहा कि नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो एक जिम्मेदारी का सबूत है। प्रेसिडेंट साहब को तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए ना, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, जिस मर्जी पार्टी से उनका ताल्लुक हो। ये तो सेंसिबल बात किया आपने। हम मलिहा हाशमी की जानिब जाते हैं। नहीं, मैं एक बात कहूंगा कि अच्छा, आप सेंसिबल कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। पहले तो आप वज़ीर आज़म से हलफ भी नहीं ले रहे थे, आप सेंसिबल चूंकि जिम्मेदारी से कर रहे थे। उनकी तो हमारी बातचीत जारी है, बातचीत मसला वही आ गया कि जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, इस तरह जत्थे के लिए ललकार के, ये कोई पार्टी की बात नहीं मानेगी। हमारे चाहे पीपल्स पार्टी, नून और 12 पार्टी कोई नहीं मान रही जी। ठीक है, फिर टाइम पे ही होगी। अगर इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, टेबल पे हैं, डिस्कस करें, असेंबली में और बात करें। बिल्कुल बात करें, बिल्कुल। अच्छा, बातचीत होती है जी। मलिहा की जानिब जाते हैं। मलिहा, अब आप ये फरमाइएगा कि जो सदर अलवी मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें कोई सलूशन नज़र आ रहा है? क्योंकि शेख रशीद की भी अगर गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं जी सदर अलवी तो वैसे ही जा रहे हैं, वहाँ नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं है। एक ये, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या वाकई ही आज जो इमरान खान साहब ने किया है वो प्रेशर पड़ेगा पीडीएम के ऊपर, और आप समझते हैं कि पीडीएम जो है वो इस फैसले पर आ जाएगी कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं, जो अगस्त में या सितंबर में इलेक्शंस होने हैं वो मई से पहले, यानी कि या ईद के मई के पहले हफ्ते में हो जाएं या मार्च में हो जाएं? जी देखिए, इसमें 2-3 चीजें। पीडीएम के पास ज़ाहिर है अब ऑप्शन कोई रह ही नहीं गई, बंद गली में आ गई है पीडीएम।
وہ جو کہتے تھے عمران خان بند گلی میں آ گیا ہے وہ آج ہاں وہ بالکل اب وہ خود آ گئے بند گلی میں. لیکن اس میں یہ میں تھوڑی سی تصحیح کرتی چلوں گی, عمران خان نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. عمران خان کی دوبارہ سے آپ تقریر سن لیں آج کی جو انہوں نے گفتگو کی ہے پریس کانفرنس, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سے بیرونی سازش کا حصہ جو بنا, جیسے جو کچھ جس نے کیا, چوریاں بچانے کی کوشش کس نے کی, نیب ترامیم کس طرح سے لائی گئیں چوروں کو بچانے کے لیے, تو سب پتا تھا. لیکن مصلحتاً خاموش تھے کہ ہماری فوج کے سپاہ سالار تھے جنرل باجوہ, اس لیے میں نے کھل کر ان کا نام لے کر تنقید نہیں کی کہ اگر میں کرتا تو ہماری فوج کا حوصلہ پست پڑ جاتا, جو میں کبھی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ اگر فوج مضبوط ہوگی تو ہی ہمارا ملک محفوظ ہوگا, ہم محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اگر آپ کل کی گفتگو سنیں, جو پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کل چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور جاتے جاتے بڑے انکشافات کر گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی اس وقت جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی جا رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ بہت حد تک ہم نے خود مینیج کیا, یعنی پی ڈی ایم نے خود مینیج کیا اور کچھ گڑ باہر سے ڈالا گیا. تو اب تو ایک ایک کر کے ساری چیزوں کا پول کھلتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا بڑی دلچسپ بات ہے, یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور میں بھی کچھ حد تک یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ عمران خان کے ارد گرد موجود بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے سنسیئر نہیں ہیں. لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم جماعتیں تنقید کرتی ہیں عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان لوگوں پر کہ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی چیئرمین بن جائیں, جبکہ دوسری طرف عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے پورا کرپٹ نظام کے تمام عناصر جتے ہوئے ہیں اس کام پہ کہ کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے تاکہ وہ جو ایرے غیرے جن پر تنقید کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے ان میں سے کسی کو موقع مل جائے. تو عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے تو آج ایک بہت اہم سوال یہ بھی ریز ہو گیا کہ نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے مایہ ناز صحافی, تجزیہ نگار, سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اپنے شو میں فرمایا کہ عمران خان نے اگر اسمبلیاں توڑیں تو وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے, نااہل بھی ہو جائیں گے. فیصل واڈا فرما رہے ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ خون خرابہ ہوگا عمران خان کے لانگ مارچ میں. میں خود کنٹینر پہ جا کے خان صاحب کو انٹرویو کر کے آئی, لانگ مارچ کی ایک ایک چیز میں نے کور کی. میں نے تو نہ عوام کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دیکھے, نہ خان صاحب یا ان کی ٹیم کے پاس کوئی اسلحہ تھا. تو یہ خون خرابے کی خبر اس کا مطلب ہے کہ پکی تھی فیصل واڈا کے پاس. تو یہ کس نے دی ان کو؟ یقیناً خون خرابہ کرنے والوں نے دی ہوگی جن کا پلان تھا. اسی طرح عمران خان کو نااہل کرنا ہے, یہ خبر ابھی سے فیصل واڈا دے رہے ہیں کہ میں پکی بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں. نجم سیٹھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. ان کو کس نے بتا دیا ہے؟ یہ تو پاکستان کی عدلیہ جو اس بات کا پاکستانی عوام کو جواب دے کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہے. یہ تو عدلیہ کے اوپر بھی الزامات ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش. یہ تو متنازع بنا دیا انہوں نے عدالت کو پکڑ کے کہ عدالت کا فیصلہ سنانے سے پہلے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آنا ہے, ہم ابھی سے بتا رہے ہیں آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور فیصلے کر رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا ضروری ہے تاکہ نواز شریف کو واپس لایا جائے اور ایک گراؤنڈ سیٹ کی جائے. جو نواز شریف کہتے تھے نا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, جو مریم بھی کہتی تھی اپنے قریبی صحافیوں میں بیٹھ کے اور پریس کانفرنس میں بات کرتی تھی جی لیول پلینگ فیلڈ, تو وہ یہی تھی کہ بھئی کسی طرح بائی ہوک اور بائی کروک اول تو عمران خان کو ویسے ہی اڑا دیں. یہ جو تسنیم حیدر شاہ نے انکشافات کیے نون لیگ لندن کے ترجمان نے, جو ابھی کل ان کے وکیل بلکہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کافی اپنی جو بھی ایویڈنسز تھیں وہ ساری کی ساری جمع کروا دی ہیں یو کے کورٹ میں بھی. تو یہ اب بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کس طرح سے پول کھل رہے ہیں, اور جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے اللہ معاف کرے اس ملک کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے. اور ڈیفالٹ کی آپ بات کر رہے تھے, اس سے زیادہ ڈیفالٹ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا صنعت کار آج خام مال امپورٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ امپورٹ نہیں کر پا رہا, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کمرشل بینکس کے پاس ایگزیکٹلی ایل سیز نہیں کھل رہی, اور جب آپ کمرشل بینکس کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. تو اور ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا جی, آپ مجھے وہ نہ سمجھیں کہ میں مانگنے آ گیا ہوں. ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم پہ کوئی اعتماد نہیں کرا, ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہماری ناک کی لکیریں نکلوا دی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ڈیفالٹ نہیں تو اور کیا ہے. بالکل ملیحہ, صرف عمران خان کو نااہل کرنے کی صرف کرنے کی بجائے
میرا خیال ہے اپنی انرجیز جو ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے پہ لگائیں, بالکل تو ٹھیک, شاید کوئی بہتری آ جائے انشاءاللہ, بالکل بالکل. ورنہ فی الحال کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا ملیحہ نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہے تو اور کیا, ایل سیز کھل نہیں رہی, بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, صنعت کاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ساتھ یہ معاملہ بھی بتا دیجئے گا کہ کل نواز شریف کو نااہل کیا تھا, اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو کو نااہل کیا تھا, آج عمران خان کی نااہلی کی بات ہو رہی ہے, پھر بے نظیر کو نااہل کیا تھا, یہ معاملہ رکے گا کہاں جا کر؟ دیکھیے دو سمپل سی چیزیں, جب آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی بیسک آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک انڈیکیٹر ہے جب آپ ایل سی نہیں کھول سکتے, دوسرا انڈیکیٹر ہے جب آپ لوگوں کے پیسے ڈالرز کو ایک قسم کا فریز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی 2000 سے زیادہ نہیں لے کر جا سکتے, یہ نہیں کہتے. نمبر 3 دیکھیں ان کو ڈار کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہ سوچ لو کہ بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں 15 سے 17% کا فرق آ گیا ہے, بہت بڑا فرق ہے. اس میں کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ بینک کے تھرو کرے, ٹھیک ہے. نمبر 3 ہاں, اور ایاٹا والوں کی طرف سے کتنے ایئر لائنز کے انہوں نے پیسے روک دیے ہیں کہ وہ ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں رہ کے, میں پاکستان کے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ جو یہ ٹکٹس وغیرہ وہ کرتے ہیں, ٹریول ایجنٹس ہیں, وہ ابھی انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں, جو جہاز والے, ان کی وہ بکنگ نہیں کر پا رہے. آپ کو آن لائن انہی کے ساتھ جا کے بکنگ کرنی پڑتی ہے, اور آپ ڈالر ڈائریکٹلی کرنی پڑتی ہے. اور ڈالر جو ہے نا, چونکہ آپ کا وہ تو چارج کرتے ڈالر میں, اب آپ کے پاس وہاں پہ وہ ٹریولنگ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو ہر طرف سے مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے دوسری جو بات کی تھی کہ معاملہ یہ کہاں رکے گا, نواز شریف, ہاں دیکھیں وہ جو چیزیں عمران خان پہلے سے, اس میں یہ ہے کہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے, وہ اپنا کام کریں, ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں چھوٹی چھوٹی کر کے بڑی غلطیاں کی ہیں, ہر ایک نے کی ہیں, چاہے وہ اچھا یہ یاد رکھیں, جب تک ایک انسان اپنی غلطی مانتا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. عمران خان کی یو ٹرن والی بات تو لوگ مذاق لیتے ہیں, دیکھیں لوگ مذاق لیتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک آدمی کہیں جا رہا ہے, اچانک اسے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں, وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے. آڈٹ اسی کو ہی کہتے ہیں, سیلف آڈٹ اسی کو ہی کہتے ہیں. اصل میں یہ لوگ جو خاندانی سیاست ہے نا, اس میں ان کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو غلط تسلیم کر سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, میں غوث صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ گونگلو کیا نام ہے اس کا, وہ جو حسن حسین جو الحمدللہ یہ اس ناچیز کے ہیں, وہ 10 روپے نہیں کما سکتا, وہ ایک جوتا پالش نہیں کر سکتا, وہ 10 روپے اپنے زور پہ نہیں کما سکتا. یہ بلڈنگ تو دور کی بات ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ہی نہیں. انٹلیکچولی ہی از, I'm sorry to say that thing, لیکن he can't do anything. وہ بلینئر ہے. ڈار صاحب کے بچے 5 بلڈنگ جو 40 منزلہ بلڈنگ ہیں ان کے مالک ہیں. آپ ان کو سامنے کریں, 5 باتیں ڈھنگ کی نہیں کر سکتے. گاڑیاں خریدتے 50 کروڑ کی گاڑیاں خریدے, پتہ نہیں 6 گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ہی نہیں. دیکھیے اگر اچھا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خان کے ارد گرد ہیں لوگ, ہیں ہر ایک ارد گرد ہوتے ہیں, جہاں شمع ہے وہاں پروانے آئیں گے, ہر چیز ہوتے ہیں, ہر جگہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں there are 2 things. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی, میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں, 5% لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر وہ تھے جو کسی اور پارٹی میں تھے, باقی 95% وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے شروع سے چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ تو رہے ہیں نا جہاں سے مرضی آئے. اور نہیں, وہ سب یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے 2012 کا انٹرا پارٹی الیکشن لڑے تھے. پرویز خٹک بھی لڑا تھا, جی بالکل لڑا, اور پرویز خٹک جیتا تھا سیکرٹری جنرل کی سیٹ, ٹھیک ہے. یہ سارے ہمارے ساتھ لڑے تھے. ہم جاتے ہیں غوث نیازی صاحب کی جانب. غوث نیازی صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے کوئی ایک بچے کی انٹلیکچولی مجھے بتا دیں کہ وہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں,
اور آخر میں آج آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ بہتر ہو جائیں؟ اب دیکھیں جی، اب میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، میرے خیال میں شریف فیملی کا بزنس اس وقت سے ہے جب سے میرے خیال میں ہمایوں صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کی تیسری نسل جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے، اور 1972 میں اس وقت بھی ان کی اسٹیل کی فیکٹری تھی لاہور میں، ان کے کارخانے جو ہے وہ نیشنلائز ہو گئے تھے۔ یہ تو اس کی پڑھی ہوگی ہمایوں صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جدہ میں اسٹیل مل کسی جہاں چلو پاکستان میں کاروبار ختم ہوگا، پھر ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا، پھر اس کو جب ظاہر کیا گیا جدہ اسٹیل مل لگائی تھی انہوں نے، پھر جدہ اسٹیل مل کس نے لگائی تھی؟ انہوں نے لگائی تھی نا، شریف فیملی نے لگائی تھی۔ اور پھر جو ہے اگر اور پراپرٹی کے بزنس کو جو ہے حسین حسن کر رہے ہیں وہاں لندن میں، تو اگر اس کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستانی ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا نام کمایا ہے، یہ کہتے ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ تو میرے خیال میں کوئی غیر اخلاقی مجھے بات رکھتی ہے، یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے اس بات کا سیاست میں لانا کہ جی اس نے پیسے اتنا کما لیا، یا تو آپ ثابت کریں۔ دیکھو 4 سال آپ کی حکومت رہی، آپ کے سامنے سب کچھ تھا، آپ ثابت کر دیں نا کہ جی منی لانڈرنگ کی ہے۔ روزانہ ٹی وی پہ تو آ کے کہہ رہے تھے کہ مشتاق چینی والا فلاں مسعود چپڑا سی، وہ تو کورس میں جا کے ثبوت دیتے تاکہ ہمیں سزا ہوتی۔ 2 سال حمزہ شہباز رہا ہے، 1.25 سال شہباز شریف رہا ہے، اور ابھی رانا ثناء اللہ کا ریسنٹلی جو کیس ہوا ہے اور اس کو کوئٹ ہوا ہے، اور جو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ جان خدا کو دینی ہے، اور قرآن شریف سامنے رکھ کے کہا کہ یہ اس کی ہیرو ہم نے پکڑی ہے، آج وہ سارے عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں۔ تو بھائی یہ الزام لگانا چھوڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ الزام کرنا لگائیں، کیا آپ چاہیے ثبوت دیں۔ سینیٹر صاحب، اب ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے الزامات چھوڑ دیتے ہیں ہونا اس میں دیکھو نا، ابھی انہوں نے مالیاتی یہ روزانہ، اب یہ کہ پاکستان نہیں کے ہونا لیے کیا روزانہ چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہو تاکہ ملک آگے کی جانب جائے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، پھر الیکشن ہونا چاہیے، اور پھر اکانومی بنا لیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو سارے بیٹھ کے کہ یہ کرنا ہے، اگلے 10 سال میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ 10 سال کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، وہ کرتا جائے۔ الیکشن 2 مہینے پہلے کیا، 4 مہینے بعد کیا، اور اچھے تو ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ملک میں انسرٹنٹی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ روزانہ یہ نئی افواہ اڑاتے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، مالیاتی ایمرجنسی آ رہا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کہ ملک کے لیے بہتر انڈیکیٹرز کا کہنا چاہیے کہ ملک اچھا چل رہا ہے اور ملک کو ضرورت ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، چلو یہ نہ کہیں ملک اچھا چل رہا ہے، یہ بے شک کہیں، نہ کہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ابھی بلوم برگ جو ہے بڑا بہت بڑا ایک جی، اس کا بالکل بہت بڑا ادارہ ہے، بالکل۔ لیکن سینیٹر صاحب ٹائم کی بڑی قلت ہے، آپ کا بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کا بہت شکریہ ملیحہ ہاشمی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ کنسنسس ہونا چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ آ جانی چاہیے، تاکہ جو اس وقت ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو پھر ہی معیشت ٹھیک ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔